الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے زکوٰۃ کا جو سبب تھا اس پہ جو متفرع مسائل تھے اس پہ کلام کیا تھا، تو اسی ضمن میں کچھ اور مسائل بھی موجود ہیں، تو آج اس پر بات کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا فی مال مفقود وجدہ بعد سنین، ملک تام کی جو قید لگائی تھی اسی پر متفرع یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا مال کھو گیا ہے تو اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب اگر کئی سال کے بعد وہ اس کو پاتا ہے تو یہ جتنے سال گزرے ہیں ان سالوں کی کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وساقط فی بحر استخرجہا بعدہا، سمندر میں یا دریا میں کوئی مال گر گیا اور کئی سالوں کے بعد وہ دوبارہ مال اس کو دریا سے یا سمندر سے مل گیا، تو اس کے اوپر بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اسی مال مفقود ہی کے حکم میں ہے۔ ملکیت تو باقی تھی اس کی، لیکن اس پر قبضہ اس کا موجود نہیں تھا۔ وَمَخْصُوبٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَلَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ تَجِبُ لِمَا مَضَى إِلَّا فِي غَصَبِ السَّائِمَةِ فَلَا تَجِبُ وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ مُقِرًّا كَمَا فِي الْخَانِيَةِ۔ اسی طرح اگر کسی نے مال غصب کر لیا، طاقت کے بل پر اس کا مال اس نے اس سے حاصل کر لیا، تو اب اس میں یہ دیکھیں گے کہ کیا اس مال کا حاصل کرنا واپس اس کے لیے ممکن تھا یا نہیں۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اس مال کی ملکیت کے اعتبار سے گواہ موجود ہیں کہ عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کر کے ان گواہوں کے ذریعے وہ اپنا مال واپس لے سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ اس کو اس وقت تو قبضہ نہیں ہے لیکن واپس قبضہ حاصل کرنا اس کے لیے ممکن تھا۔ تو اسی لیے یہ فرق کیا اس مسئلے میں مغصوب کے اندر کہ اس کے پاس گواہ موجود ہیں یا نہیں ہے۔ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ اس مال کی طرح ہو گیا جو ہاتھ سے چلا گیا ہے، مفقود کی طرح ہو گیا۔ اس لیے اگر بعد میں اس شخص کو خود ہی رحم آ گیا، خود ہی خوف خدا اس کے دل میں آ گیا اور وہ اس کا مال اس کو واپس کر دیتا ہے تو گزشتہ سالوں کی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ لیکن اگر وہ عدالت کے ذریعے اپنے مال کو واپس حاصل کر سکتا تھا، اس کے اسباب بھی اس کے پاس موجود تھے کہ گواہ ہیں اور گواہوں کے ذریعے وہ اپنا مال حاصل کر سکتا ہے، تو پھر اس عمل میں اگر کوئی تاخیر بھی ہوتی ہے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم آئے گی۔ اس میں امام محمد کا ایک قول ابھی آگے آ رہا ہے، وہاں انشاءاللہ اس کے اوپر اور گفتگو کریں گے عدالتی نظام کے اعتبار سے۔ تو یہ ہاں تو اتنی بات ہے کہ اگر فرماتے ہیں کہ ایسا مغصوب جس کے اوپر کوئی گواہ موجود نہ ہو تو اس کی بھی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں، لہٰذا اگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، مگر اس میں ایک استثناء ہے سائمہ کے غصب کا، یعنی چرائی کا جو جانور تھا اگر وہ کسی نے غصب کر لیا تو اب اس پر چاہے گواہ کیوں موجود ہی کیوں نہ ہو،
جس نے غصب کیا وہ اقرار بھی کرتا ہاں تیری بکری تھی یہ یا تیرا اونٹ تھا یہ، تو اس صورت میں مطلقاً زکوٰۃ گزشتہ سالوں کی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ سائمہ کے اندر اصل تھا اسامہ، اس سے نشر و نما میں اضافہ مقصود ہونا، مباح گھاس چر کے وہ حاصل کرنا، ہر جانور کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آتی، تو کیونکہ یہاں اسامہ نہیں پایا جا رہا تو اس وجہ سے اگرچہ گواہ موجود ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں اس سائمہ جانور کے اوپر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ تو فرمایا الا فی غصب الصائمۃ فلا تجب، تو اس کے اوپر گزشتہ سال کی زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ وَإِن كَانَ الْغَاصِبُ مُقِرًّا، اگرچہ غاصب اقرار کرتا ہو کہ ہاں یہ میری نہیں ہے، جانور تمہارا ہی ہے، کما فی الخانیتی، جیسا کہ فتاوی قاضی خان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَدْفُونٍ بِبَرِّيَّةٍ نَسِيَ مَكَانَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ، کسی زمین میں مال دفن کیا، خشکی میں، سمندر کی بحث پیچھے ہو گئی کہ دریا میں یا سمندر میں گر گیا، اب یہاں یہ کہ خشکی کے اندر اس کو دبایا تھا چھپانے کے لیے اور پھر اس کی جگہ بھول گیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اتنی احتیاط سے رکھی کہ خود ہی بھی بھول گئے، تو اب بعد میں یاد آتا ہے اس کو، کئی سال گزرنے کے بعد وہ مال واپس مل گیا، تو اس گزشتہ سالوں کی بھی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا یہ بھول جانا اب پوری زمین تو کھودنے سے رہا، تو یہ گویا کہ مال ہاتھ سے جا چکا تھا، یہ تو اتفاق سے واپس اس کو مل گیا ہے۔ وَكَذَا الْوَدِيعَةُ عِنْدَ غَيْرِ مَعَارِفِهِ، اسی طرح کسی اجنبی کے پاس ودیعت رکھوا دی، امانت رکھوائی، اب بندے کو جانتا نہیں تھا، رستے میں بھائی لوگ پیچھے لگے تھے، کوئی بندہ نظر آیا اور لے پکڑ اور نکل گیا، اب وہ بندہ بھی بیچارہ ادھر ادھر دیکھ رہا، وہ اپنی راہ چلا گیا، اب اس کی نیت یہ ہے واپس دوں گا لیکن ملے کہاں سے، وہ بھی غائب یہ بھی غائب، تو ایسے اجنبی کے پاس جب ودیعت رکھوائی تو اب وہاں پہ بھی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، ہاں اگر جاننے والے کے پاس رکھوائی ہے تو اس سے جا کر لے سکتا ہے، اس کا حکم الگ ہوگا، اسی لیے قید لگائی عند غیر معارفہ، ایسے شخص کے پاس ودیعت رکھوائی جس کو وہ پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے۔ بخلاف المدفون فی حرز، ہاں اپنی ملکیت والی زمین ہے اور اس کے اندر مکان ہے، وہاں کوئی چیز رکھی تھی دفن کی تو اور جگہ بھول گیا، تو اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ پہلے بھی اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ جب اپنے گھر کے اندر ہے تو وہاں توجہ سے اگر دیکھے یا کچھ جگہوں سے کھدائی کرے گا تو اس کو وہ واپس مل جائے گی، لیکن پوری زمین کو نہیں کھودا جا سکتا، اپنی ملکیت کو کھودا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے پہلے مکانات کچے ہوا کرتے تھے، صحن کچے ہوتے تھے، تو وہاں پر لوگ پہلے کھدائیاں کر کے سونا چاندی جو ہے وہ دفن کیا کرتے تھے۔ جب پاکستان بنا تو وہ لوگوں نے مکانات بنانے کے لیے کھدائی کی تو وہ ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے مال نکل آئے، اب خیر ان فرشوں پہ تو کوئی کھدائیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وَاخْتُلِفَ فِي الْمَدْفُونِ فِي كَرَمٍ وَأَرْضِ مَمْلُوكِهِ، اپنا باغ تھا اور اس باغ کے اندر کوئی چیز دفن کر دی اور بھول گیا کہاں دفن کی تھی، یا اپنی ملکیت کا کوئی پلاٹ تھا خالی اور اس پلاٹ کے اندر دفن کی تھی اور بھول گیا کہاں دفن کی تھی، تو اب اس میں اختلاف ہے کہ بڑا اگر پلاٹ تھا تو اس پورے پلاٹ کو کھودنا، کیونکہ مالک ہے کھود سکتا ہے، یا باغ اس کا اپنا ہے کھود سکتا ہے، تو اس اعتبار سے بعض نے کہا کہ اس پر واپسی اصول یابی کا طریقہ موجود تھا، اس لیے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ہوگی، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں جناب، پورا باغ کوئی چھوٹی چیز تو ہوتی نہیں ہے، تو اس میں بہت حرج ہے، پھر باغ میں درختوں کی
جڑیں وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، تو اس طریقے سے تو وہاں نہیں کھودا جا سکتا پورا پورا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو اسی حکم میں رکھا جو کسی جنگل وغیرہ میں یا کسی بڑی صحرا وغیرہ کے اندر دفن کیا ہو، کہ اس کے اوپر اب واپسی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے یہ بھی ساقط اور مفقود کے حکم میں آ گیا ہے. تو یہ اس جگہ کے اعتبار سے اس کا تعین ہوگا. اصل دار و مدار اس بات پہ ہے کہ کیا اس مال تک پہنچنا اس کے لیے آسانی کے ساتھ ممکن تھا یا نہیں تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ باغ کی نوعیت یا اس پلاٹ کی سائز کے اعتبار سے یہ حکم مختلف ہو سکتا ہے. وَدَيْنٍ كَانَ جَحَدَهُ الْمَدْيُونُ سِنِينَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ. اسی طرح کسی کو قرضہ دیا تھا یا دین تھا، اور جو مدیون صاحب تھے وہ انکاری تھے. کیسا پیسہ، کس کا پیسہ بھائی؟ کچھ نہیں دینا میں نے تمہارا. اور اس کے پاس ولا بینۃ لہ علیہ، اس کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھے. اب وہ اس کی منت سمجھے، بھائی تیری مہربانی دے دے. ہاں بھائی کون تھا، پتہ نہیں کیسے پیسے مانگ رہے ہو، جاؤ یہاں سے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ واپسی کا اب امید ہی نہیں ہے. اقرار کرے گا تو کچھ آگے بات بنے گی، وہ منکر ہی ہو گیا، دینا ہی نہیں ہے میرا، تمہارا کچھ ہے ہی نہیں لین دین میرا. تو اب ایسی صورت میں یہ بھی مفقود کے حکم میں آ گیا. ثم صارت لہ بأن اقر بعدها عند قوم. ہاں پھر اس کے پاس گواہی ایسے آ گئی کہ اس منکر نے کچھ لوگوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ ہاں فلاں کے دینے ہیں، لیکن اس کے سامنے نہیں بولوں گا. تو اب یہ جو گواہ جن کے سامنے اقرار کیا، یہ گواہی دے سکتے ہیں کورٹ میں کہ جی ہمارے سامنے اقرار کیا تھا اس نے. تو اب یہ گواہ اس کو مل گئے، پہلے نہیں تھے، لیکن اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے اب اس کے پاس گواہی حاصل ہو گئی ہے. اور اس نے جا کر پھر قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا، اور قاضی کے پاس جا کر پھر وہ پیسہ اس کو واپس مل گیا. تو یہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دورانیہ تھا، وہ جو عرصہ تھا، اس میں اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھے، اور وہ اپنے اس دین کو واپس حاصل کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا. یہ تو اتفاق سے اس نے اقرار کیا، اور اس اقرار کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ یہ حاصل ہو گیا مال. وقیدہ فی مصرف الخانیہ بما اذا حلف علیہ عند القاضی اما قبلہ فتجب لما مضى. خانیہ کے باب المصرف میں انہوں نے یہ قید اس میں اور لگائی ہے کہ صرف گواہی نہ ہونے سے ابھی گزشتہ سال کی زکوٰۃ ساقط نہیں آئے گی، بلکہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہو قاضی کے پاس. اور ظاہر مقدمے کا فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مدعی سے پہلے گواہ مانگے جاتے ہیں. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو جو مدعا علیہ ہوتا ہے، جس کے اوپر دعویٰ ہوتا ہے، اس سے قسم لی جاتی ہے. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ فیصلے سے، قسم کھانے سے انکار کر دے، اس کو نقول کہتے ہیں، کہ قاضی نے اس کو کہا کہ بھائی اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، تم قسم کھا کے بولو یہ جھوٹا ہے، میرا کوئی اس کا اوپر حق نہیں بنتا. تو اگر قسم کھا لے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اگر قسم سے انکار کرے گا تو جس نے دعویٰ کیا تھا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا. تو ابھی جب تک قاضی کے پاس اس نے قسم کھانے سے انکار نہیں کیا یا قسم نہیں کھائی، تو دونوں احتمالات موجود ہیں. وہ قسم کھا بھی سکتا ہے اور قسم سے انکار بھی کر سکتا ہے. تو اسی لیے قاضی خان نے یہ قید لگائی کہ اذا حلف علیہ عند القاضی، کہ جب اس نے اس بات کے اوپر قاضی کے سامنے قسم بھی کھا لی ہو، یعنی اب اس کے پاس اپنا حق حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا،
اس نے دعویٰ کیا تھا، گواہ تھے نہیں، قاضی نے اس کے اوپر قسم پیش کی، اس نے جھوٹی قسم کھا لی، قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اب اس نے لوگوں کے سامنے اقرار کر لیا، اور اس گواہوں کے ذریعے اس نے پھر وہ مال دوبارہ مقدمہ کیا، اور پھر دوبارہ وہ مال اس کو مل گیا۔ تو اب صاحب خانیہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ قسم جب کھا چکا تھا تو اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، تو گویا اب وہ مال مفقود ہو گیا تھا۔ اب جب وہ مفقود ہو گیا تھا تو اب اس گزشتہ سالوں کی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ وما اخذ مصادرۃ ای ظلما ثم وصل الیہ بعد سنین لعدم النمو۔ اسی طرح جو حاکم نے زبردستی ظلم سے اس سے مال وصول کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس کو مال واپس مل گیا، تو اس کے اوپر بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ اس کو آپ سمجھ لیجئے، مصادرہ اور غصب میں فرق یہ ہے کہ غصب جو ہوتا ہے وہ تو کسی پر قہر کر کے زبردستی اس سے مال چھین لینا، اور مصادرہ وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے دباؤ میں، کسی کے دباؤ میں آ کر بندہ خود اپنا مال پیش کرے۔ پلی بارگیننگ کہہ لیجئے، یا جب پرچی آتی تھی کہ فلاں جگہ پر اتنے پیسے لے آئیے، یا وہ یونٹ آفس ہوتے تھے ان کو وہاں بلا لیا جاتا تھا سیکٹر آفس پہ، تو بندہ خود ہی جا کر دے گا، لو بھائی۔ تو یہ بھی مصادرہ ہی تھا، پہلے گورنمنٹ ہی یہ کام کر سکتی تھی، تو اسی لیے فقہاء نے فرق کیا کہ سلطان کی طرف سے جو ہو وہ مصادرہ ہے، اور غیر سلطان کی طرف سے جو ہو وہ غصب ہے۔ لیکن ہمارے دور میں تو مصادرہ حکومت کے اندر بھی حکومتیں تھیں نا، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، حکومت کے اندر بھی حکومتیں تھیں، ریاست کے اندر بھی ریاستیں تھیں۔ بہرحال اسی میں اب یہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے، بعض ہمارے جو ایکسپورٹ کے شعبے ہوتے ہیں تو وہاں گورنمنٹ ان سے ٹیکس لیتی ہے اور پھر بعد میں ریبیٹ کر دیتی ہے، واپس ان کو دے دیتی ہے۔ اس کی مثال یہاں پر فٹ آ سکتی ہے، ورنہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو سرکاری خزانے میں گیا اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، وہ تو گیا۔ ہاں یہ جو ریبیٹ والا مسئلہ ہے، اس میں بھی بعض اوقات کئی سالوں کے بعد ملتا ہے۔ وہ تاجر رو رہے ہوتے ہیں ہمیں ہمارا ٹیکس واپس کرو، ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے، تم نے کہا تھا جو ایکسپورٹ ہوگا اس پہ ہم ٹیکس کی چھوٹ دیں گے، تو پہلے تو انہوں نے لے لیے اور بعد میں پھر وہ واپس کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ تو پہلے لینا ہی نہیں چاہیے۔ یا ہمارے ہاں یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے، تو ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کیا ہے، پہلے سے ہی لے لیا گورنمنٹ نے، اس پہ ٹیکس بنتا ہے نہیں بنتا وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ابھی تو دو۔ ظلم ہے بلا وجہ کا، بھائی جس پہ ٹیکس بنتا ہے وہ دے گا، ایک بندے پہ بنتا ہی نہیں ہے، تم زبردستی اس سے ابھی لے رہے ہو کہ بعد میں بتانا کہ پھر بنا کہ نہیں بنا، وہ فیصلہ تمہارا بعد میں کریں گے، تو یہ بھی ظلمن لیا گیا۔ تو اب اگر بعد میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو ایک قسم کا واپس مل گیا کہ جو اس کے اوپر حق تھا وہ دینا تھا، تو اس کا حکم بھی یہی آئے گا کہ یہ مال جا چکا تھا، اب اتفاق سے گورنمنٹ کو خیال آیا چلو بھائی ریبیٹ بھی دے ہی دیتے ہیں، اور بعض اوقات 10 سال پرانا ریبیٹ مل رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہمارے پاکستان میں ہی ہے معاملہ، میں نے دیکھا باہر، چھوٹا بھائی ہے میرا جرمنی میں، وہاں اگر کوئی ٹیکس آپ نے اضافی دے دیا نا تو فوراً وہ معذرت بھی کریں گے اور فوراً ریٹرن بھی ماریں گے کہ غلطی سے آ گیا آپ کا یہ۔ یہاں تو وہ چکر کاٹتے رہو نا،
تو خیر یہ ہمارا ملک کا نظام ہے، جیسا بھی ہے ہمارا ہی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو وما اخذا مصادرتن ای ظلمن، جو ظلمن طاقت کی وجہ سے اس نے خود دیا اس کو، ثم وصل الیہ بعد سنین، اور پھر کئی سالوں کے بعد اس کو وہ واپس مل گیا، تو اس مال کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لعدم النمو، علت اس کی وہی ہے کہ یہ مال نامی نہیں تھا، اس پہ اس کو ملکیت تام حاصل نہیں تھی۔ والاصل فیہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا زکاۃ فی مال الدمار، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مال دمار میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دمار بر وزن حمار، ٹھیک ہے، حمار تو سمجھتے ہیں نا، کھوتا۔ اب مال دمار کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا وَهُوَ مَا لَا يُمْكِنُ الْانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ، ایسا مال کہ جس میں ملکیت تو باقی ہو لیکن اس سے انتفاع حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ تو یہ جتنے بھی پیچھے ہم نے دیکھے، سمندر میں گر گیا، دریا میں گر گیا، خشکی میں دبا کے بھول گیا، ٹھیک ہے، ظلمن لے لیا گیا، غصب ہو گیا، اس پہ گواہی نہیں ہے، یہ سب مال دمار کی ہی صورتیں ہیں۔ اصل ضابطہ ان سب میں ایک ہی ہے کہ مال دمار میں زکوٰۃ لازم نہیں آتی۔ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مُقِرٍ مَلِيءٍ أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُفَلَّسٍ أي محكوم بإفلاسه أو على جاحد عليه بينات، تو فرماتے ہیں کہ اب اگر اس کا دین ایسے شخص کے پاس تھا کہ جو اقرار تو کرتا تھا کہ ہاں دینا ہے، اور غنی بھی تھا، دے بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں دے رہا، جو ہمارے تاجروں کی عادت ہوتی ہے، پیسہ رکھ کر چکر لگوانے، پیسے موجود بھی ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں شام کو آنا، اور کوئی دکاندار اگر وقت پہ پیسے دے نا، دوسرے اس کو منع کرتے ہوئے اس کی عادت کیوں خراب کر رہا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، دینے شام کو بھی ہیں، دینے ابھی بھی ہیں، لیکن کہ اس کو تھوڑا چکر لگا کے دو تاکہ اس کو احساس رہے کہ، اور احسان مانے گا دے دیے، اگر ایسے ہی دے دیے نا، مسلمانوں کا حال بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ دیانت داری کے ہم اس مرحلے پر چلے گئے ہیں کاروباری طور پر کہ لوگ کسی پر اعتماد نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ جب دینے کا وقت ہے، ایک بندہ آیا ہے تو اس کو بلا وجہ چکر لگوانا یہ زیادتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے موجود، دے سکتے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے۔ تو اب بہرحال یہاں پر یہ کہا کہ اگر اقرار کرتا ہے کہ ہاں دینے ہیں، تو اب چاہے وہ اقرار کرنے والا ملی ہو، فعیل ہے وزن یعنی غنی، او معسر یا تنگ دست ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اقرار کرتا ہے کہ ہاں آپ کے دینے ہیں پیسے، تو پھر تو گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ایک بندہ اقرار کر رہا ہے ہاں دوں گا، کھاتے کماتے، تو اب یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں، اس کی زکوٰۃ یہ دے گا۔ یا ہے ہی تنگ دست، ہے نہیں، اور اس لیے جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، اور بعد میں جب پیسے آ گئے اس نے واپس کر دیے اس کے، تو یہاں پر بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ یہ مال دمار نہیں ہے، یہ مال دمار نہیں ہے۔ مال دمار تو تھا کہ جہاں پر انتفاع ممکن نہ ہو، یہاں پر جو
جس پر دین ہے، مدیون ہے، یہ اس کے قبضے میں گویا دائن کے ہی قبضے میں ہے۔ پیچھے ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ یا تو خود اپنے تصرف میں ہو یا اس کے نائب کے تصرف میں ہو۔ تو یہاں پر جب دین اس نے اس کے اوپر دیا تھا تو یہ اس کے تصرف میں ہی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں دین میں تصرف کیا جا سکتا ہے، اسی مدیون کو فروخت بھی کیا جا سکتا ہے، اسی سے اس کے بدلے میں کوئی چیز بھی لی جا سکتی ہے، اسی کا حوالہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صورتیں ممکن ہے دین میں تصرف کی بھی، لیکن جہاں پر وہ اقرار ہی نہیں کر رہا تھا تو وہاں تو اس میں کوئی تصرف کی صورت ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہاں پر اگرچہ وہ تنگ دست ہے، دینے کے پاس اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ابھی، لیکن پھر بھی یہ مال دمار نہیں ہے۔ اس لیے جب گزشتہ کئی سالوں کے بعد وہ اس کو مل جاتے ہیں پیسے، تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ مال نامی تو نہیں ہے؟ مال نامی ہے یہ، یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اس کے نائب کے قبضے میں ہے۔ یہ مدیون اس قبضے کے اعتبار سے نیابت رکھتا ہے، اور پیچھے ہم نے یہی کہا تھا کہ یا تو خود اس کے تصرف میں ہو یا اس کے نائب کے تصرف میں ہو۔ آپ کے اسی سوال کا ہی جواب دے رہا ہوں۔ یا پھر مفلس ہو، یعنی قاضی صاحب نے اس کے افلاس کا حکم جاری کر دیا، جسے کہتے ہیں وہ اس کے خلاف ڈگری جاری ہو گئی، بینک ڈیفالٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ڈیفالٹ مار گیا، دیوالیہ نکل گیا اس کا، کورٹ نے اس کے خلاف آرڈر جاری کر دیا۔ تو افلاس ویسے تو کہتے ہیں کہ جس کے ایسٹس اس کے دیون سے کم ہوں وہ مفلس ہے۔ مثلاً اس کے پاس ایسٹ ہیں 10 لاکھ کے، سب چیزیں بیچ باچ کے بھی 10 لاکھ روپے ہوں گے، اس کا قرضہ ہو گیا 12 لاکھ، تو اب یہ کیا ہے؟ مفلس ہے۔ گڈ ول پہ بعض اوقات چل رہا ہوتا ہے معاملہ، مطالبہ نہیں کر رہا ہے، کورٹ میں لے کے نہیں جا رہا اس کو، لیکن اگر کورٹ میں گیا معاملہ اور قاضی نے جا کر افلاس کا حکم اس کا جاری کر دیا تو اس کے سارے اثاثے جو ہے وہ نیلام کیے جائیں گے اور قرض خواہوں کو وہ اس کا ادا کیا جائے گا، تو 10 لاکھ ہی ملیں گے، باقی 2 لاکھ بچ گئے، اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ 10 لاکھ اس کو 2 لاکھ اس کو دینے ہیں، معاف نہیں ہوئے یہ۔ اب جیسے جیسے اس کے پاس پیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے ان لوگوں کو ملیں گے۔ اس کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پرو ریٹا بیس پر، یعنی حصہ تناسبی کے اعتبار سے ان غرماء کو اس جو موجود ہے اس میں سے ملے گا، اور جو باقی دین رہ گیا ہے اس میں بھی وہ اسی اعتبار سے شریک ہوں گے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو مفلس اگر ہے، قاضی نے اس کے افلاس کا حکم جاری کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی امام اعظم کے نزدیک یہ افلاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک چاہے افلاس ہو یا نہ ہو، یہ معسر کے حکم میں ہے، یعنی تنگ دست کے حکم میں ہے کہ ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے تو جیسے تنگ دست کے پاس جب پیسے آئیں گے جب دے گا، ایسے ہی یہ افلاس والا بھی جو ہے جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تو اس وقت یہ پیسے اپنے دین کے ادا کرے گا۔ اس لیے یہ امام صاحب کے مذہب کے مطابق فرمایا کہ او مفلسن ای محکوم بھی افلاسی ہی، کہ قاضی نے جس کے افلاس کا حکم جاری کر دیا ہو، او ولا جاہدن، پیچھے تو تھا مقرن، اقرار کرتا ہے تو اقرار کی 3 حالتیں ہو گئی، غنی تھا، تنگ دست تھا یا مفلس تھا۔ اب اس کی دوسری شک آ گئی کہ انکار کرتا ہے لیکن اس کے پاس اس کے گواہ موجود ہیں، تو گواہ جب موجود ہیں تو قاضی کے پاس جا کر یہ اپنا فیصلہ کرا لے گا۔ آگے وہ روایت آ گئی امام محمد سے جو میں نے ابھی کہی تھی آپ کو، وَأَن مُحَمَّدٍ لَا زَكَاةَ، امام محمد فرماتے ہیں کہ
جو انکار کر رہا ہے قرض سے میں نے آپ کو دینا ہی نہیں ہے، وہی غصب کے حکم میں آ گیا. اور اب چاہے اس کے پاس گواہ ہوں یا نہ ہوں، مطلقاً اس کے اوپر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ لَا تُقْبَلُ، کہ کبھی گواہی قبول نہیں بھی ہوتی. تو ایک ہے گواہ نہ ہونا، ایک ہے گواہ ہیں لیکن وہ عدالتی معیار پر پورا نہیں اتر رہے. کیونکہ گواہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب فیصلہ لازمی اپنے ہی حق میں آئے گا. قاضی نے اس گواہی کی جانچ کرنی ہوتی ہے. اگر صرف فیصلہ گواہوں پر ہی ہو جائے تو پھر قاضی کی کیا ضرورت ہے؟ قاضی کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ گواہ گواہی کے معیار پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. جیسے چاند کے مسئلے میں ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے، او جی گواہی نظر، او فلاں جگہ سے گواہی آ گئی، او بس اب تو ہو گیا چاند. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جی تو مفتی صاحب بھائی گواہی کو چیک کیا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا کہ واقعی جو یہ گواہی دے رہا ہے وہ واقعے کے خلاف تو نہیں ہے. اس لیے اس سے پوچھا جاتا تھا بھائی تم نے کب چاند دیکھا، کہاں دیکھا، کس طرف نظر آیا. اب ایک آدمی کا مجھے شمال میں نظر آیا، تو چاند شمال میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ یا چاند ڈوبے ہوئے بھی ٹائم گزر گیا، کہتا ہے مجھے تو اس وقت چاند نظر آیا. 7:30 بجے چاند ڈوب چکا ہے اور وہ 7:45 بجے کہہ رہا ہے میں نے آسمان پہ چاند دیکھا ہے. تو چاند کے نام پہ کچھ اور دیکھا ہوگا اس نے. تو یہ چیزیں چیک کی جائیں گی نا، صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا میں نے چاند دیکھا ہے. تو اب گواہ ہیں، امام محمد فرماتے ہیں لیکن ہر گواہی کی بنیاد پر یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو. اور بات ساری یہی تھی کہ وہ مال واپس حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے. تو یہ فیصلہ صرف گواہی سے نہیں ہو سکتا. اچھا پھر گواہ بھی چلو بالکل پرفیکٹ ہے، تو ان کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ ہر قاضی عدل بھی نہیں کرتا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان کے دور کی. اگر ہمارے دور کا عدالتی نظام دیکھتے ہیں، اس کو تو عدالت کہنا بھی بعض لوگوں نے کفر لکھا ہے، اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کورٹ. یہ کورٹ ہے، انگریزی ان کا نظام ہے، عدل ہے. عدل تو ہے نہیں نا، کورٹ ہے یہ، بس جو بھی ہے بس کورٹ ہے. تو اب یہاں پر اپنا حق لینے جائے، کوئی قرضہ ہی لینا ہو تو اس کے لیے کتنے بکھیڑے ہیں. تو پہلے تو آپ کو ایک تگڑا سا وکیل کرنا پڑے گا. 2 لاکھ روپے لینے ہیں تو پہلے آپ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے تو صرف وکیل کو دیں. اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کو پیسے مل جائیں گے. پھر عدالتوں کے یا کورٹوں کے جو چکر آپ کاٹیں گے، خجل خواری جس کو کہتے ہیں، سارے کام چھوڑ کے صبح 9 بجے پہنچ جاؤ. کب آپ کا کیس لگے گا کچھ نہیں پتا، بیٹھے ہوئے. اچھا بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، یہیں پہ چرسی موالی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر وہ قتل کا مجرم بھی بیٹھا ہے، ادھر وہ ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے عجیب و غریب قسم کے لوگ. شریف آدمی تو ویسے ہی جا کر ادھر ادھر یوں دیکھتا ہے، کہتا ہے کدھر آ گیا میں. تو جو ہمارے ملک کا اس وقت نظام جوڈیشری ہے، جو اس کو ذرا سی بھی واقفیت ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ مفتیٰ بھی قول امام محمد کا ہونا چاہیے کہ صرف گواہی کی بنیاد پر آپ اپنا پیسہ وصول نہیں کر سکتے. کبھی تو آپ کو وکیل کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی جج بھی کرنا پڑ جاتا ہے. یہ ہمارا ملک کا نظام ہے. اللہ کرے دین تخت پہ آ جائے
تو سب سے پہلے اس جوڈیشری کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے. جس ملک کی جوڈیشری ٹھیک ہو جائے نا تو وہاں انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں کتنا ہے جو بین الاقوامی معیارات انہوں نے, اسلامی تو ہم چھوڑ ہی دیں, جو یہ موجودہ کیپٹلزم کا نظام ہے اس میں بھی ہم نیچے سے چڑھنا شروع کرتے ہیں, اور نیچے سے میرے خیال ہے ہم 25ویں 35ویں نمبر پہ ہیں. 120واں نمبر ہے. یہ تو آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں نا. برات میں ٹاپ 10 ہے اور ڈلیوری میں 120 میں ہے. تنخواہ جو ہمارے ججوں کو ملتی ہے وہ دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں کے برابر ملتی ہے. یعنی امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کے ججوں کو جتنی سہولیات ملتی ہیں ہمارے ججوں کو اتنی ملتی ہیں. اور جو وہ کارکردگی دکھاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں وہ افریقہ کے یوگنڈا اور کیا کہتے ہیں اس کو, کینیا. توہین عدالت ہو جائے گی. ٹھیک, یہ تو چھپی ہوئی باتیں ہیں نا, اس میں توہین عدالت کیا ہے. اب بھی توہین قانون بن گیا. اچھا چلیں جی. تو بہرحال یہ ہمارا نصیب ہے کہ ایسے نظام کے اندر ہم اس وقت زندہ ہیں. تو ہم نے تو مفتہ بھی قول نکالنا ہے بھائی, اور مفتہ بھی قول کے لیے من لم یعرف عرف زمانی فہو جاہل, جو اپنے زمانے کے عرف و عادات کو نہ جانتا ہو, لوگوں کے معاملات کو نہ جانتا ہو, اس کو فتویٰ دینا ہی حرام ہے. تو اب ہمیں مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ امام محمد کے اس قول پہ جائیں کہ نہ جائیں. تو وہ ان محمد لا زکاۃ, امام محمد نے فرمایا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو انہوں نے تو دلیل یہ پیش کی تھی کیونکہ گواہی کبھی قبول نہیں بھی کی جاتی. تو اب تو معاملہ اس سے بھی اوپر کا چلا گیا ہے. تو ہوا صحیح, امام محمد کے قول کو صحیح قرار دیا گیا. ذکرہ ابن مالک وغیرہ, تو ابن ملک اور دیگر علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ امام محمد کے قول پر ہے. لیکن علامہ شامی نے نیچے اور کتابوں کے حوالے سے لکھا, کافی کے حوالے سے, کہ جو پہلا والا قول تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا وہی معتمد ہے, اور اسی کی طرف فخر الاسلام جو ہے وہ مائل ہوئے ہیں, اور اسی پر صاحب ہدایہ نے جزم کیا, غرر میں, ملتقى میں, اور ماتن نے بھی انہی کی پیروی کی. تو فرماتے ہیں خلاصہ اس میں یہ ہے کہ ان فیہ اختلاف تصحیح, دونوں قولوں کی تصحیح موجود ہے, امام محمد کے قول کی بھی اور پیچھے جو قول تھا ظاہر الروایہ کا اس کی بھی. ویسے تو اصولاً ظاہر الروایہ کی طرف ہم جائیں گے, لیکن یہاں پر جو موجودہ حالات ہیں اس کی تائید امام محمد کے قول سے ہو رہی. تو اس لیے یہاں پر اب فتویٰ جو ہوگا وہ امام محمد کے قول پر ہوگا کہ ایسی صورت میں اگر قرضہ دیا ہے اور قرضہ دینے والا مکر گیا, اگرچہ گواہ موجود ہیں اس کے پاس, پھر بھی اس کے لیے جوڈیشری کے پاس جانا پڑے گا, کورٹ میں جانا پڑے گا وصولیابی کرنے کے لیے. تو یہاں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں آئے گی, کیونکہ یہ بھی مال دمار ہی کے حکم میں ہے. او علیم بہ قاد, انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں دینے تیرے پیسے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن قاضی کو ذاتی طور پر یہ علم ہے کہ ہاں اس نے اس کے پیسے دینے ہیں, تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے گا. لیکن یہ قول بھی درست نہیں ہے, کیونکہ قاضی جو شریعت کا معیار ہے فیصلہ دینے کا, کہ قاضی جو فیصلہ دیتا ہے وہ گواہوں کی بنیاد پر دیتا ہے, اپنی ذاتی علم کی بنیاد پر نہیں دیتا. قاضی کو پتہ ہے فلاں شخص نے فلاں کو قتل کیا, وہ اس کے اوپر قصاص کا حکم نہیں دے سکتا. مقدمہ ہوگا, گواہ پیش ہوں گے,
اگر گواہ نہیں ہے تو قاضی اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں دے گا. اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ایک عام فرد ہے, ٹھیک ہے, وہ عام رعایا میں سے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اس کو جو ولایت ملتی ہے, جو اختیار ملتا ہے, وہ دوسروں کے اوپر ملتا ہے. تو اسی لیے مدعی ہوگا, مدعا علیہ ہوگا, گواہیاں ہوں گی, گواہی سے انکار ہوگا, قسم ہوگا, قسم سے انکار ہوگا. یہی طریقے ہیں فیصلہ کرنے کے کہ سب سے پہلے جس پر دعویٰ ہے اس سے پوچھا جائے گا تم اس دعوے کو مانتے ہو, تو یا تو وہ اقرار کرے گا یا انکار کرے گا. اقرار کرے گا تو لازم ہو گیا دعویٰ, انکار کرے گا تو پھر دعوے دار سے گواہ مانگے جائیں گے. اگر گواہ پیش کر دے گا اور گواہی کے معیار پر وہ پورا اترتے ہیں تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا, اب بھلے یہ انکار کر رہا ہے. اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اس منکر سے قسم لی جائے گی. اب اگر قسم کھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا, اور اگر قسم کھانے سے انکار کرے گا تو پھر اس دعویٰ کرنے والے کے حق میں فیصلہ ہوگا. یہ شرعی طور پر فیصلے کے طریقے ہیں. پہلا اقرار, دوسرا گواہی, تیسرا قسم کھانا یا قسم کھانے سے انکار کرنا جس کو نقول کہتے ہیں. یہ 4 طریقے ہیں فیصلہ دینے کے. قاضی اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے سکتا. تو یہاں جو ماتن نے او علیم بہ قادن جو کہا, یہ غیر مفتہ بہ قول ہے. تو فرماتے ہیں سیجیہ, شارح خود اسی لیے تصحیح کرتے ہیں ماتن کی کہ سیجیہ ان المفتہ بہ عدم القضاء بعلم القاضی, کہ عنقریب باب القضاء کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ جو مفتہ بہ قول ہے کہ قاضی کے علم کے اوپر فیصلہ نہیں دیا جائے گا. فوصل الی ملکہ, اس کا تعلق انہی پیچھے چیزوں سے ہے. تو اب اگر وہ اس کو دوبارہ واپس ہو گئی تو لزم زکات ما مدا, تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر لازم آئے گی. وسنفصل الدین فی زکات المال, لیکن یہاں پر کس دین کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں, اس اعتبار سے دین کی 3 اقسام ہیں. دین قوی ہے, دین متوسط ہے, اور دین ضعیف ہے, جو زکوٰۃ المال کے باب میں آئے گی. تو یہاں جو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے وہ دین قوی اور دین متوسط میں ہوتی ہے. جو دین ضعیف ہے اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو یہاں جو یہ مسئلہ بیان ہوا کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے گا, یہ اسی صورت میں ہے کہ جب دین قوی ہو یا دین متوسط ہو. ان تینوں کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی, تو اس کو وہیں پر ہم ڈسکس کریں گے, ابھی اس کو ہم یہاں نہیں چھیڑتے. والسبب لزوم ادائیہا, توجہ الخطاب, یعنی قولہ تعالی آتوا الزکاۃ. پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ کا جو شرائط تھیں, تو اس کا تعلق جو تھا وہ سبب ظاہری سے تھا. نصاب کا مالک ہونا اور اس میں سال گزر جانا, ملکیت تام ہو, یہ ساری جو ہم نے شرطیں پڑھی تھیں. اصل جو سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. اور یہ خطاب اس وقت متعلق ہوتا ہے جب یہ سارے ظاہری اسباب پائے جائیں. تو حقیقت میں تو حکم, اس میں نے کہا تھا سبب وہ ہوتا ہے جو حکم کی طرف پہنچا دیتا ہے, تو اس کا سبب یہ ہے آتوا الزکاۃ, اللہ تعالیٰ کا فرمان. وشرطہ, پیچھے جو ہم نے شرائط پڑھی تھی وہ شرط وجوب تھی, ٹھیک ہے. اور جو مالک کے اندر جن شرطوں کا ہونا ضروری تھا, مال کا جو مالک ہے. اب جو یہ آگے چیز آ رہی ہے اس کا تعلق جو ہے اس مال کے ساتھ ہے جس کی زکوٰۃ دینی ہے. وہاں وہ مالک کی شرط تھی, یہاں ملکیت کی شرط ہے.
دوسرا وہاں پر جو شرط تھی وہ شرط وجوب تھی، زکوٰۃ کا واجب میں ذمے میں آنا، اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ شرط ادا ہے، یعنی ادائیگی کب لازم ہوگی. تو نفس وجوب الگ ہے اور وجوب کا ادا لازم ہو جانا یہ الگ ہے. تو یہاں اسی لیے فرماتے ہیں وَشَرْطُهُ اَيْ شَرْطُ اِفْتِرَادِ أَدَائِهَا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرض ہونے کی جو شرط ہے وہ ہے حولان الحولی وَهُوَ فِي مِلْكِهِ. تو نمبر ایک وہ مال ملکیت میں موجود ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے، اور سال سے مراد کون سا سال ہے؟ قمری سال. ٹھیک ہے. دوسرا وہ سمنیت المال، وہ جو مال ہے وہ سمن کی صورت میں ہو. اب چاہے وہ سمن خلقی ہو جیسا کہ سونا چاندی، یا سمن اصطلاحی ہو جیسا کہ ہمارے دور میں یہ روپیہ ڈالر جو پیپر کرنسی ہے یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سمن اصطلاحی ہیں. تو ان سب کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو اس لیے فرماتے ہیں وہ سمنیت المال. دوسری شرط ہے مال کا سمن ہونا، کالدراہیم والدنانیر جیسا کہ چاندی کے سکے اور سونے کے سکے، لی تعینہما للتجارتی باصل الخلقتی فتلزم الزکاۃ کیفما امسکہما ولو للنفقتی. تو یہ سونا چاندی جو ہیں یہ تجارت کے لیے متعین ہیں اپنی اصل پیدائش کے اعتبار سے، کہ اللہ نے ان کو جو رکھا ہے، ان کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ ان کے ذریعے تجارت کی جائے. تو اب چاہے سونا چاندی کسی نے اس لیے رکھا ہے کہ جناب آگے مجھے ضرورت پیش آئے گی، خرچے میں اٹھاؤں گا، بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے میں خرچ کروں گا، اسی لیے بھلے کیوں نہ رکھے ہوں، تب بھی ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. تو جب سال کا اختتام ہوا تو جتنا بھی کیش موجود ہے، اب وہ کیش چاہے سونے چاندی کی صورت میں ہو، چاہے اس پیپر کرنسی کی صورت میں ہو، ان سب کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی. چاہے مستقبل میں اس لیے رکھا ہے کہ مستقبل میں حاجت اصلیہ میں خرچ کروں گا، تب بھی ان پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. ہاں جو جس کی ضرورت اسی وقت ہے، جس وقت سال پورا ہوا، اس کی کٹوتی کی جائے گی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی شخص ہے ماہانہ اس کو تنخواہ ملتی ہے. اب یکم محرم کو سال ہو گیا، اب جب سال پورا ہوا تنخواہ بھی اسی دن اس کو ملی. تو اب یہ جو مہینہ ہے تو یہاں پر تو فوری خرچ کرنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں جب ماہانہ تنخواہ ہے تو پورے مہینے کا راشن اکٹھا لے لیا جاتا ہے کہ پورا مہینہ گزر جائے، کیونکہ اگلی تنخواہ تو اس کو پہلی کے بعد ملے گی. تو یہاں جو موجودہ بالفعل جس کی ضرورت ابھی موجود ہے اس کی تو کٹوتی کریں گے، اس کی زکوٰۃ نہیں دینی. ہاں جو مستقبل میں اس نے خرچ کرنا ہے اس کی زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی، اگرچہ حاجت اصلیہ کے لیے ہی اس نے کیوں نہ رکھا ہو. تو یہ دو قول اس میں ملتے ہیں اور دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ جو بالفعل جس کی حاجت ہے حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کی، اس کی زکوٰۃ ابھی نہیں دے گا، اور جو مستقبل میں حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے ہیں اس کی زکوٰۃ وہ دے گا. مثال کے طور پر پیسہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اب پیسے جوڑ رہا ہے اپنا گھر خریدنے کے لیے. تو اپنا گھر ویسے تو گھر حاجت اصلیہ میں سے ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا. تو اب وہ اس لیے جناب پیسے جوڑ رہا ہے کہ اپنا ذاتی گھر خریدوں گا، اور وہ یہی سمجھ رہا ہے جی حاجت اصلیہ کے لیے پیسے جوڑ رہا ہوں میں، تو اس کی زکوٰۃ دے گا وہ، کیونکہ ابھی اس کی جو حاجت ہے بالفعل وہ اس کرائے کے گھر سے پوری ہو رہی ہے. ذاتی گھر ہونا یہ حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے، گھر ہونا حاجت اصلیہ میں سے ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لگ گئی کہ وہ سود کے اوپر قرضہ اٹھانے کی انہوں نے اجازت دے دی کہ جناب اگر ذاتی گھر بنانے کے لیے کسی کو گورنمنٹ اسکیم سے پیسہ مل رہا ہے سبسڈی کے ذریعے
کم سود پر، تو جناب حاجت ہے اس لیے وہ لے سکتا ہے. حالانکہ واضح طور پر جب زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے اور اس کو تسلیم کوئی نہیں کر رہا کہ مستقبل میں ذاتی گھر خریدنا ہے تو خریدتے رہو لیکن زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کو حاجت اصلیہ میں سے شمار کوئی نہیں کر رہا. تو جن صاحب نے یہ فتویٰ دیا ان کو یا تو بہت زبردست تسامح لگا ہے یا بس عدم توجہی ہے ان کی کہ انہوں نے ذاتی گھر کو حاجت اصلیہ میں شمار کر لیا. گھر حاجت اصلیہ میں سے ہے، چاہے ذاتی ہو یا کرائے کا ہو. ٹھیک ہے جی. اب الصوم بقیدہ الآتی، دوسری پہلی شرط ہو گئی کہ ہولان ہول ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس مال میں ثمنیت پائی جائے، تیسرا یہ کہ اسامہ پایا جائے، یعنی جو جانور نسل بڑھانے کے لیے، افزائش نسل کے لیے جو پالے جاتے ہیں اور اس کی پھر آگے جو شرائط ہیں کہ سال کا اکثر حصہ وہ مباح گھاس چر کر گزاریں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اور تیسرا او نیت تجارت فی العروض، کہ اس سامان میں تجارت کی نیت کی گئی ہو. وہی تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ زکوٰۃ تین قسم کے مال میں فرض ہے، سمن میں، سائمہ میں، اور تیسرا مال تجارت میں. اب نیت تجارت کیا ہوتی ہے صراحتاً، اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کل کا جو گفتگو ہے اس مال تجارت کی جو نیت ہے یہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ابھی اس درس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی ہاں، اب یہاں مجبوری ہے کیونکہ اب وہ انکار نہیں کر رہا، اس کے لیے کوئی کورٹ میں جانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر اب صبر سے ہی کام لیا جائے گا اور پھر معاملات کو دیکھ کر انسان کسی کو قرضہ دے یا اس پہ دین کا معاملہ کرے. جی، ڈیمانڈ میں وہ جی پی فنڈ بھی آ جائے گا کہ جو گورنمنٹ روک لیتی ہے اور میچورٹی کے بعد دیتی ہے، اسی صورت میں ہمارے پاس حق نہیں ہوتا اس استعمال کا. اس میں کچھ صورتیں ہیں جی پی فنڈ کے اندر، انشاءاللہ اس پہ جی پی فنڈ پہ ہم الگ سے پوری گفتگو کریں گے. بعض صورتوں میں آپ اس کو قرضے کے طور پر واپس لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل نہیں لے سکتے اس میں. ٹھیک ہے. فائلر کو کوئی ریٹرن نہیں ہوتا، وہ ریبیٹ کی جو صورتیں ہیں اس میں ہوتا تو ہے لیکن بعض اوقات اس میں کئی برس گزر جاتے ہیں. جو عام طور پہ ایکسپورٹر ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، وہ ہوتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں نا، ادھر وہ آپ کو کہ اگر آپ نے زیادہ ٹیکس ادا کر دیا تو پھر اس کو وہ کچھ طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ اس کو واپس نکلوا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر وہ اتنے پیچیدہ ہیں، اس کی اتنی شرائط ہیں کہ بندہ اس کو پورا کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو الٹا جیب سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. وکیل بھی کوئی سستے تھوڑی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، وما علینا الا البلاغ المبین.